الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ حضور علیہ السلام تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ہم کہیں ہفتے سے حضور علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں، کم و بیش 25 ہفتے ہو گئے کہ ہم حضور علیہ السلام ہی کا ذکر سن رہے ہیں، اور ہم نے سنا کہ جب حضور علیہ السلام والدہ کے پیٹ میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے اپنے آبائے کرام سے لے کر پیٹ میں آئے اور ابھی نبوت نہیں ملی، یعنی آپ کا بچپن ہو، اسی طرح بھی لڑکپن سنیں گے، اسی طرح آپ جوانی سنیں گے، یعنی کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی دنیا میں آنا ہزاروں سال باقی ہے۔ اس سے پہلے بھی اپنے آبائے کرام کے لیے بھی اللہ اکبر رحمت بن کر جو ہے تشریف لائے، ابھی آئے بھی نہیں، مگر اس پشت کے اندر ہزاروں سال کے بعد وہ نبی آنے والا ہے، مگر پھر بھی ان کے رحمت کا حصہ یوں مل رہا ہے کسی کو کہ اللہ اکبر۔ ہم نے اکثر کی جب زندگی کو تراشا حضرت عدنان تک، تو اللہ نے اکثریت کو اللہ اکبر جو ہیں مکہ مکرمہ میں اللہ ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ میرے نبی کی رحمت کا حصہ ہے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اللہ اکبر۔ اور پھر جب جو ہیں بچپن کے حالت کے اندر اگر حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ جب حضور نہ آئے تھے بڑی قحط سالی تھی، مگر جب میرے نبی تشریف لائے میرے نبی کے قدم کیا گرے، اللہ نے ہر جگہ جو ہے قحط سالی کو اٹھا دیا، اور اللہ نے میرے گھر کے اندر برکت ہی برکت نازل فرما دی، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی رحمت سب کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے کہا ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، ابھی تو بچپن ہی کا عالم ہے، اور سب کے لیے جو ہے رحمت بن کر اب جو ہے لڑکپن کا زمانہ آتا ہے۔ میرے نبی کا لڑکپن اتنا بے مثال ہے، اس لیے کہ جن کا ماں کے پیٹ میں آنا بے مثال ہو، جن کا بچپن بے مثال ہو، پھر ان کا لڑکپن بھی کتنا بے مثال ہوگا، اللہ اکبر۔ اب لڑکپن کے حالت کے اندر یعنی کہ کم و بیش حضور علیہ السلام کی 8 سال کی عمر ہے، اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پورا مکہ سوگ کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ حضرت عبدالمطلب جو ہیں دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے کہ آپ کی بڑی شان تھی، بڑی عزت تھی، لوگوں نے کئی دن تک اپنے کاروبار بن رکھے، اور پھر جو ہے دیکھا گیا کہ ایک جنازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ، 8 سال کا بچہ، بہت خوبصورت، ایسا لگتا تھا کہ زمین پر چاند اتر آیا ہے، اللہ اکبر۔ وہ غم حضرت عبدالمطلب کے اندر رو رہا ہے، اور بہت ان کو صدمہ لگ گیا ہے، اس لیے کہ دادا نے بڑا پیار دیا تھا۔ جب والد کا سایہ جب اٹھ گیا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا، دادا نے بہت پیار دیا تھا، اپنی گدی پر بٹھایا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے ان کو وصیت کے مطابق حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا گیا، حضرت ابو طالب کی پرورش کے اندر جو ہے ان کو دے دیا گیا، جو ان کے چچا ہیں، اللہ اللہ۔ انہوں نے بھی بڑی محبت کی، بلکہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی اور ان کی والدہ یعنی چچا اور چچی کے دل کے اندر اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کو ہم کیا پالے، اللہ اکبر۔ میرے نبی جب میرے گھر کے اندر آئے تو حضور کو ہم کیا پالے، حضور جب آئے تو میرے دسترخوان پر جو ہے اللہ اکبر برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر آپ کو بتاؤں پتے کی بات، علماء لکھتے ہیں کہ جس شخص کا نام محمد ہوتا ہے، وہ جس دسترخوان پر بیٹھتا ہے اللہ اس دسترخوان پر برکت عطا فرما دیتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ نام حضور کی نسبت سے رکھا گیا ہو۔ حضور کی نسبت سے جب نام رکھا جاتا ہے اللہ اس کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے، تو وہ خود نام والا جب کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوگا تو اس کی برکتوں کا عالم کیا رہتا ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہم جب دسترخوان پر بیٹھ جاتے یعنی کہ ان کے جو ہیں صاحبزادے مولائے کائنات ان کے جو بچے تھے وہ بھی سب آ جاتے، اور میرے جو ہے زیادہ ذمہ داری تھی، اور
کاروبار کم تھا، اس لیے جو ہے اللہ اکبر ہمارے لیے بڑی آزمائش تھی، سب بیٹھ جاتے، میں لوگوں کو جو ہے اپنے بچوں کو کھانے نہیں دیتا اور کہتا کہ محمد کو آنے دو، اس لیے کہ جب محمد دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو کسی کا خالی پیٹ نہیں لیتا، اللہ برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے اور سب سے کم شیر ہو کر کھا لیا کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان، ابھی بچپن کا لڑکپن کا عالم ہے، 8 سال کی عمر ہے، اور پھر جو ہے حضرت ابو طالب بڑی محبت کرتے ہیں، جو ہے کبھی رات میں بھی اٹھ کر حضور کو اپنے پاس سلاتے ہیں، کبھی مولا کائنات کو ان کی جگہ سلاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ دشمن اگر تیر چلائے تو میرا بیٹا شہید ہو جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے، اور محمد کی حفاظت کے لیے میں اپنے بچوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسی چچا نے محبت کی۔ اور پھر جو ہے ایک لڑکپن کی حالت میں ایک واقعہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے کیا ملتا ہے، نبی کے وسیلے سے کیا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا کتابوں کو پڑھا نہیں، سیرت کو پڑھا نہیں، اس لیے کہ ابھی تو نبوت کا اعلان نہ ہوا، ابھی تو 8 اور 10 سال کے اندر کی عمر، 8 سے 12 سال کے اندر کی عمر ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ اکبر دعا کی جاتی ہے، تو پھر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو پھر جو ہے اب تو رحمت للعالمین نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا، اور انہی کے وسیلے سے ہمیں کھانا ملتا ہے، انہی کے وسیلے سے پانی ملتا ہے، تو پھر انہی کے وسیلے سے اگر ہم دعا مانگے تو دعا قبول کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، ایک عجیب واقعہ ہوا، قحط سالی ہوئی مکہ مکرمہ کے آس پاس، اور لوگ کھانے کو ترس گئے، پانی کے بوند کو ترس گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے جو ہے مشورہ کیا، اب کیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ جب مشورہ ہوا تو اس دور کے اندر زیادہ تر تو کافر تھے، لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے بتوں کا واسطہ لے کر جاتے ہیں اور جو ہے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بتوں کے واسطے اللہ اکبر جو ہے باران رحمت آ جائے اور قحط سالی دور ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ ہم جو اپنا خاص بت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، مگر اس میں سے جو ایک بندہ تھا، اس نے کہا انا تؤفکون، کہاں گم رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اس لیے کہ اس دور کے اندر ابراہیم و اسماعیل کی اولاد موجود ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بت کے پاس نہ جائیں، بلکہ ابراہیم و اسماعیل کی جو اولاد موجود ہیں ہم انہی کے پاس جائیں، انہی سے کچھ کام بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا کہ تیرا اشارہ جو ہے حضرت ابو طالب کی طرف ہے، ہو سکتا ہے کہ تم انہی کا کہہ رہے ہو۔ کہا ہاں میں انہی کا کہہ رہا ہوں، ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ آئے، اور پھر نبی کا گھرانہ بھی کتنا بے مثال ہے، جو بھی ان کے در پر آتا ہے کبھی خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ آو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، سب کو جو ہے سب کی خالی جولیاں بھرتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہے آئے سب اور کہا کہ آپ تو دیکھ رہے ہو کئی دنوں سے باران رحمت کا نزول نہیں ہوا، قحط سالی ہے، آپ کچھ کر دیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کے لیے جائیں گے، دعا کریں گے، اللہ ضرور باران رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ حضور علیہ السلام چھوٹے سے، ایسا لگتا تھا کہ سورج جو ہے ابھی اپنی چمک کے ساتھ جو ہے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ اللہ بہت خوبصورت میرے نبی تھے، ان کو لے کر چلے حضرت ابو طالب، اور پھر کعبہ معظمہ کے قریب گئے اور حضور علیہ السلام کو کعبے کی جو ہے دیوان سے پیٹ لگا کر بٹھا دیا۔ اب سنو، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں حضور کے وسیلے سے ملتا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی حضور 8 سال کے بچے ہیں، اللہ اکبر لڑکپن کا زمانہ ہے اب جو ہے، اور پھر جو ہے اللہ اکبر جو مانگنے والے ہیں جس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں ان کا بھی جو ہے ابھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے صدقے اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ ابھی حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب جو ہیں حضور علیہ السلام کو کعبے کی پیٹ سے جو ہے کعبے کی دیوار سے پیٹ لگا کر بٹھا کر ان کے چہرے کے سامنے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اے پروردگار، اے سب کو پالنے والے، اب جو ہے تو باران رحمت نازل فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں ابھی تک کوئی بدلی نہیں تھی، مگر میرے نبی کے چہرے کے صدقے میں اللہ اکبر ابھی چند سیکنڈ ہی ہوئی تھی کہ بدلی بننا شروع ہو گئی، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی فوراً جو ہے باران رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی کو جو ہے حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار کے اندر بھی کہا ہے کہ وہ گورے
گورے رنگ والے کہ ان کے منہ کے صدقے میں بارش کا پانی مانگا جاتا ہے، یتیموں کے جائے پناہ، بیواؤں کے نگہبان، بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم جیسے غیور لوگ تباہی کے وقت ان کی پناہ میں آتے ہیں، ان کے پاس ان کی نعمت و فضل جو ہے بسر کرنے کے لیے اللہ نعمت و فضل ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب بنو ہاشم جیسے لوگ حضور علیہ السلام کے صدقے مانگے ان کو مل سکتا ہے تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو سب انہی کا صدقہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہمیں تو سب کچھ وہیں سے ملتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں جب بھی دعا کرے میرے نبی کے وسیلے سے مانگے، انشاءاللہ دعا جو ہے ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ ہر ایک کا وسیلہ رد کیا جا سکتا ہے مگر جو محبوب خدا ہے کبھی ان کا وسیلہ، اللہ اکبر، ان کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جہاں نام لے لیا جاتا ہے وہاں اللہ برکت نازل فرما دیتا ہے، تو اس نام والے کے وسیلے سے دعا کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دعا قبول نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے سب کچھ بنایا انہی کے لیے ہے تو پھر انہی کے صدقے سب کچھ جو ہے عطا بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ نے جو ہے لوگوں کو ان کی طرف توجہ دلائی کہ حضور علیہ السلام کی شان بڑی ہے۔ اب جو ہے حضور علیہ السلام کا پہلا سفر بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے جو ہے پہلا سفر تو اپنے والد کے مزار کے لیے کیا تھا جو 6 سال کی عمر کے اندر، اب جو دوسرا سفر ہے حضور علیہ السلام کا اور تجارت کی غرض سے میرے نبی کا پہلا سفر ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی عمر جو ہے 12 سال کی، تقریباً 12 سال کی عمر ہے، اور حضرت ابو طالب جو ہے تجارت کی غرض سے بصرہ کی طرف یا بصرہ کی طرف، الگ الگ نام ہے، بصرہ جو ہے کہاں جاتا ہے کتابوں میں آیا، بصرہ کی طرف جو ہے تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو طالب جا رہی ہیں حضور علیہ السلام کو ساتھ میں نہیں لے جانا تھا مگر میرے نبی نے کہا کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ پاؤں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ اکبر، جب حضور علیہ السلام نے کہا تو پھر جو ہے آپ کی بات نہ ٹالی گئی اور آپ کو گلے لگایا اور کہا کہ اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور 12 سال کی عمر کے اندر حضور علیہ السلام جو ہے پہلے سفر کرنے کے لیے بصرہ کی جانب تجارت کی غرض سے نکلے۔ اب نکلے تو جو ہے بصرہ کے اندر، اللہ اکبر، اب غور سے سنے میرے نبی کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ اکبر، راہبوں کو پتا ہے بصرہ کے اندر جو ہے ایک گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر کا راہب کا نام بحیرہ بتایا جاتا ہے، بحیرہ جو ہے اور بھی نام الگ ہے مگر بحیرہ سے وہ مشہور تھا۔ اللہ اکبر، وہ روزانہ ایک کام کرتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو باہر نکلتا ہے اور گویا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ، اب جو ہے ان کا ستارہ، قسمت کا ستارہ بلند ہوا اور یہ قافلہ جو ہے حضرت ابو طالب جو لے کر گئے تھے اس میں حضور علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر، جب وہاں تک پہنچا تو وہ جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، لڑکپن کی حالت ہے اور کم و بیش 12 سال کی عمر ہے، اور پھر جو ہے اس نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکا، جب آخر میں لڑکا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مگر میرے نبی کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام ابھی جو لڑکپن کی حالت میں ہے، میں نے دیکھا کہ سب کے آخر میں آتے ہیں تو درخت کے اندر جو ہے اب سائے کے نیچے جگہ نہیں رہتی ہے، جب میرے نبی آتے ہیں تو درخت جو ہے بڑھ جاتا ہے اور میرے نبی کو سایہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہیں، بہت خوبصورت ہے، چاند جیسی شکل ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جن کی خدمت کرنی ہے، میں نے جو ہے اپنے جو ہے اللہ اکبر لوگوں سے حکم دیا کہ اب جو ہے اس قافلے کی ہم دعوت کریں گے اور ان کو ہم کھانا کھلائیں گے، ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ لوگوں نے کہا ابھی تک تو بہت قافلے آئے، تم کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، مگر اس قافلے کے اندر ایسا خاص کیا ہے کہ تم اس کی مہمان نوازی کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ ہم بس دعوت کریں گے اس کی، ان کو جو ہے دعوت کی دعوت دے دو۔ اللہ اکبر، ان کو کہہ دو کہ یہ ہمارے یہاں جو ہے کھانا تناول فرمائیں گے، اور جو ہے کھانا اب پکنے لگا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب کو جو ہے دعوت دی گئی کہ آپ کو ہمارے یہاں کھانے پر آنا ہے۔ گرجا گھر کا مالک ہے، اللہ اکبر، بحیرہ نام بتایا جاتا ہے۔ اب جو ہے کھانے کا وقت ہوا، سب کھانے کے لیے دعوت کے لیے تشریف جو ہے کھانے کے لیے جب آئے تو بحیرہ بس اس کی نظر تو کسی کو تلاش کر رہی ہے کہ وہ ابھی آیا نہیں، جو من مونا ہے، اللہ اکبر، جس کی بڑی شان ہے وہ ابھی دیکھا نہیں۔ اللہ، جب سب آ گئے تو بحیرہ پوچھتا ہے، اس لیے کہ اس کا مرکز تو آج کوئی اور ہے، ان سب کو تو ان کے صدقے میں کھانا دیا جا رہا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر اس نے کہا کیا ابھی کوئی باقی ہے، کوئی رہ گیا ہے؟ تو جو ہے بتایا گیا کہ ہاں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے رہ گیا ہے، وہ جو ہے قافلے کے سامان کے پاس حفاظت کے لیے بیٹھا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو بھی کھانے تم پیٹ بھر کے کھاؤ اور ان کو بٹھا دیا جائے، نہیں ان کو بھی بلایا جائے، میں ان کو بھی کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ کے چچا حارث جو ہیں ان کو بھیجا گیا اور وہ حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر جب لے کر آئے، اب جو ہے وہ حضور کو تک رہا ہے، چاند جیسا چہرہ ہے، اللہ حضور کی صفت کو دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کو اب جو ہے دسترخوان پر بٹھایا گیا، حضور علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں، مگر میرے نبی کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اب جب کھانا تناول ہو گیا، اب جو ہے حضور علیہ السلام کے پاس وہ آتا ہے، اور آنے کے بعد پہلے اپنے بتوں کا واسطہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہی نبی ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے بتوں کا واسطہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، اس لیے کہ بتوں سے کبھی آپ نے جو ہے کوئی جو ہے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر، میرے نبی ناراض ہوئے تو جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام جو ہے پیش کیے اور اس کا واسطہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ پوچھ، تو جو پوچھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے سوال کرنا شروع کیا۔ جب سوال کرنا شروع کیا تو وہ جیسے جواب چاہتا تھا، میرے نبی نے ویسے ہی اس کو جواب عطا فرمائے۔ اب سمجھ گیا کہ میں جس کو تلاش کرتا تھا اور جو میرا مرکز تھا وہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، پھر حضور علیہ السلام کی اللہ جو ہے کرتا پیٹ کی طرف سے اونچا کرتا ہے، اور مہر نبوت جو میرے نبی کو پیٹ کے جو ہے پیٹ پر تھی، انڈے کی شکل جیسی مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر، وہ چومتا ہے اور پھر چوم کر کہتا ہے، حضرت ابو طالب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، ان سے مقالبہ کرتا ہے، یہ بچہ آپ کا ہے؟ تو انہوں نے، ابو طالب نے کہا ہاں یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت اللہ اکبر، پھر راہب کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، ان کے والد زندہ ہو، میں جانتا ہوں کہ ان کے والد اس وقت، اللہ اکبر، دیکھو راہب کو پتا ہے کہ یہ بچہ ہے، ان کے والد ابھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے والد زندہ ہو۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک، بیٹا یعنی میرا بھتیجا ہے، یہ میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ جب یہ اپنی ماں کے شکم میں تھے تبھی ان کے والد جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ راہب نے کہا ٹھیک، بات کہیں ان کی والدہ کہاں ہے؟ ابو طالب جو ہے، حضرت ابو طالب کچھ عرصے ہوا وہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ راہب، آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہے، انہیں لے جائے اور واپس وطن کی طرف چلے جائے۔ یہود سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، اگر انہوں نے انہیں پہچان لیا جیسا کہ میں نے پہچان لیا تو وہ انہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ راہب نے یہ بھی بتا دیا کہ ھذا رب العالمین، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، بعثۃ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں اور تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ اللہ پاک انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے اس پر خلوص نصیحت کو پل جو ہے باندھ لی اور انہیں وہاں سے لے کر واپس تشریف لائے۔ اللہ اکبر، پتا چلا کہ راہبوں کو پتا ہے کہ یہ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور اللہ اکبر، اللہ کا محبوب اور رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ ابو طالب نے جیسے یہ سنا، وہاں سے وہ لے کر جو ہے پھر مکے کی طرف واپس سفر کے لیے آئے۔ آج کے لوگ جو ہیں حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس دور کے اندر راہبوں کو میرے نبی کی شان پتا ہے، مگر آج اللہ اکبر تمہاری قسمت کے اندر میرے نبی کی محبت نہیں لکھی۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان تو پیدا فرمایا مگر حضور کی امت اور وفاداری کے اندر ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور پھر دعا بھی کریں کہ اللہ اسی وفاداری سے ہمیں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سورے گی، آخرت بھی سورے گی۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ جو ہے وقف